قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جتنے بھی مہمان ہمارے مدرسہ المدینہ مندیل میں تشریف لائے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت محفل پاک کے دو ہمارے مقصد ہیں، تاکہ میں آپ کے سامنے پہلے یہ واضح کر دوں۔ ایک تو ہمارے بڑے ہی محترم، ہمارے بڑے ہی عزیز دوریا سے تعلق رکھنے والے ہمارے پیر بھائی جناب محمد طارق عطاری صاحب جو بیرون ملک ہوتے ہیں، ان کے والدین کا ایک تو آج سالانہ ختم شریف ہے۔ پچھلے سال بھی انہوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے ہماری مدرسہ المدینہ میں محفل ایصال ثواب کا انعقاد کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہماری مدرسہ المدینہ منڈی کے اندر جو طلباء کرام تعلیم قرآن کریم حاصل کر رہے ہیں، ان کے سرپرستوں کا بھی اجتماع ہے۔ تو جتنے بھی مہمان تشریف لا رہے ہیں، اللہ کریم آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ چند ایک باتیں ہم نے اپنی اصلاح کے لیے آج کے بیان میں سننی ہے، اور نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم مل کر آقا کریم علیہ السلام کے دین متین کا کام کرنے میں کامیاب ہو سکے، اور اپنی زندگی کے مقصد پر ہماری غور یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا، مگر ہم اپنے ضمیر سے سوال کریں کہ ہم اپنی زندگی کن کاموں کے اندر بسر کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ واحد و یکتا کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف ہمیں پیغام فنا دیتے ہیں، جس کتاب کے اندر اللہ کریم کی ذات نے انسان کو جنت میں جانے کے لیے جو اعمال بیان کیے، ان کا طریقہ بھی بیان کیا کہ اے میرے بندے، اگر تو قرآن کریم کی تعلیمات کا پابند بنے گا، جو کام میں نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے، اگر تو ان کے مطابق اپنی زندگی کے دن اور اپنی زندگی کی راتیں بسر کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں تجھے جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرما دوں گا۔ تو قرآن کریم 28واں پارہ سورہ حشر کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ کریم نے اس انسان کو ایک بڑا عالی شان پیغام عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ان لوگوں کی صف میں تم نے شامل نہیں ہونا جن لوگوں نے مجھے بلا دیا، مجھے چھوڑ دیا، میری نافرمانی کرنی شروع کر دی۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے بندوں نے مجھے چھوڑا، میری نافرمانی کی، مجھے بلا دیا، تو اللہ فرماتا ہے میں نے کیا کیا؟ فَأَنْسَاكُمْ، میں نے بھی اپنے بندوں کو چھوڑ دیا۔ اب ہم غور تو کریں نا، اگر بندہ دنیا میں رہ کے گناہ کرتا ہے، اگر دنیا میں رہ کے نافرمانی کرتا ہے، اگر دنیا میں رہ کے نبی پاک کے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتا، تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے بلا دیتے
کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو مجھے بلا دیتا ہے نا ہم بھی اپنے اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں, ہم بھی اپنے اس بندے کو بلا دیتے ہیں. اولئک هم الفاسقون. آگے اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کی راہ پر ہیں, جنہوں نے راہ نجات کو چھوڑ کے جہنم کے راستے کو اختیار کر لیا. بڑے واضح لفظوں میں رب تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن کریم ہمیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں ہم نے اپنے مالک کریم کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کریم کی بندگی کرنی ہے اور نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کے دن اور اپنی زندگی کی راتیں بسر کرنی ہے. مشکات شریف کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اللہ کریم کا یہ فرمان ہے, اور جو رب تعالیٰ کا فرمان ہو زبان ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی ہو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو حدیث قدسی یہ ہے, میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو, اے میرے محبوب علیہ السلام میرے بندوں سے فرما دے جب کوئی میرا بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں بھی اپنے بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں. اگر میرا بندہ بڑی محفل میں میرے نام کے ذکر کو بلند کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اعلیٰ ترین فرشتوں کی محفل میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں. اور اگر میرا بندہ ایک ہاتھ کی مقدار میرے قریب آتا ہے اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے بندے کی طرف ایک بازو کی مقدار بڑھتی ہے. اور اگر میرا بندہ چل کے میری بارگاہ کی طرف آتا ہے اللہ فرماتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دے دیا فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاكُمْ أَنفُسَهُمْ کہ اے میرے بندو اگر تم دنیا میں رہ کے مجھے بلا دو گے اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہیں بلا دوں گا, اور اگر تم دنیا میں رہ کے میرے ذکر کو بلند کرو گے میرے وعدہ نیت کے علم کو بلند کرو گے اللہ فرماتا ہے پھر میں اپنے فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا. اب آئے نبی کریم علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث پاک میں آپ نے سناتا ہوں. اس حدیث پاک کے بے شمار مقاصد ہیں لیکن سب سے جو مین مقصد اس حدیث پاک کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس حدیث پاک کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو رب کریم کی ذات میں دین اور دنیا کی برکتیں نصیب فرما دے گی. اور یہ حدیث پاک کا جو پس منظر ہے ایک کتاب حدیث پاک کی جس کا نام ہے ریاض الصالحین. اس کتاب کو لکھنے والے امام شرف الدین نبوی رحمت اللہ تعالی آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے جن کا نام حضرت سیدنا ابو العباس مستغفری رحمت اللہ تعالی تھا. انہوں نے کیا کیا نبی پاک اسلام کا دین حاصل کرنے کی نیت سے اپنے وطن سے ہجرت کر کے ملک مصر چلے گئے. آج ہمارے مدرسہ المدینہ کے اندر دور و نزدیک سے طلباء اپنے اپنے گھروں سے ہمارے مدرسے میں رب کا دین پڑھنے آتے ہیں, لیکن پہلے کے لوگ دیکھیں حضور اسلام کی امت کے تابعین پہ غور کریں, اس امت کے بزرگان دین کی زندگیوں پہ غور کریں. انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنی دور کا سفر کیا, اپنے وطن سے ہجرت کر کے دوسرے ملک میں چلے گئے. اب حضرت ابو العباس مستغفری نے کیا کیا اپنا وطن چھوڑا ملک مصر میں گئے. وہاں پر جا کے کیا کیا وہاں پر بہت بڑے محدث تھے جن کا نام حضرت سیدنا ابو حامد مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں پہنچے گا کہ حضرت صاحب اپنا ملک چھوڑا ہے نبی پاک کا دین حاصل کرنے کے لیے. مجھے پتا چلا ہے آپ کے پاس حضور علیہ السلام کی ایک ایسی حدیث پاک ہے جسے حضرت سیدنا خالد بن ولید نے نقل فرمایا, اور یہ وہ حضرت خالد بن ولید تھے جن کا لقب ہے سیف اللہ, اللہ کی دربار. اور یہ وہ صحابی رسول تھے
جن پہ اللہ کا اتنا کرم تھا، ایک دن انہیں نبی کریم علیہ السلام کے چند ایک منہ مبارک، چند ایک بال مبارک ملے، تو انہوں نے کیا کیا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ان مقدس بالوں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ اپنے سر سے جو ٹوپی پہنا کرتے تھے، اس ٹوپی کے اندر آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے بالوں کو محفوظ کیا، اپنے سر پہ میرے آقا کی زلفوں کو رکھتے تھے، ان مقدس بالوں کو رکھتے تھے، اور جس جنگ کے اندر آپ شرکت فرماتے، میرے آقا علیہ السلام کے ان مقدس بالوں کی برکت سے اللہ میرے آقا کے صحابہ کو فتح نصیب فرماتا تھا کہ وہ صحابی رسول تھے۔ اب حضرت سیدنا ابو حامد مصری نے جب دیکھا نا ابو العباس مستغفری اپنا وطن چھوڑ کے نبی پاک اسلام کی حدیث پاک کا سبق پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو حضرت ابو حامد آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے تم نے اتنا طویل سفر کیا، بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی ہے، اس کی ایک شرط ہے، اگر اس شرط پہ عمل کرو گے تو پھر میں تمہیں وہ حضور کی حدیث پاک سناؤں گا۔ حضرت ابو العباس مستغفری کہتے ہیں حضرت صاحب بتائیں استاد صاحب کون سی نصیحت ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا نصیحت یہ ہے، 1 سال تم اللہ کی بارگاہ میں نفلی روزے رکھو، جب تم 1 سال کے رب کی بارگاہ میں روزے رکھو گے پھر میں تمہیں حضور کی وہ حدیث پاک کا سبق دوں گا۔ آج یقین کریں ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے نبی پاک کے دین کا علم سیکھنے کے لیے ملتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر دین کی کتابیں ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تفاسیر ہوتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، مگر افسوس ہم حضور اسلام کے دین کا علم حاصل نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں حضور کے دین سے محبت تھی، جنہیں دین کی قدر تھی۔ حضرت ابو العباس مستغفری نے کہا کہ استاد صاحب اگر آپ کی یہ شرط ہے تو انشاءاللہ میں 1 سال اللہ کی بارگاہ میں نفلی روزے رکھوں گا۔ آپ نے کیا کیا؟ پورا سال نفلی روزے رکھے، روزہ رکھنے کے بعد سال گزر گیا، استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے کہتے ہیں کہ استاد صاحب الحمدللہ آپ کے فرمانے پر میں نے 1 سال کے روزے رکھے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابو حامد مصری نے فرمایا بیٹا تم نے میری شرط کو پورا کیا، آج میں تیری شرط کو پورا کروں گا، آج تم بیٹھ جاؤ میں تمہیں حضور کی حدیث سناتا ہوں، آقا کی حدیث پاک کا سبق دیتا ہوں۔ اب حضرت ابو حامد مصری جو مصر کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنے شاگرد کو حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک کا سبق دیا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ایک دن جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو ہوا کیا؟ ایک عرب شریف کا رہنے والا بندہ، ایک عربی میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں دین اور دنیا کے بارے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، تو یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں سوال کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم سوالات کرو، میں تمہارے سوالوں کے حکمتوں بھرے جواب ارشاد فرماؤں گا۔ اب کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 20 سے زیادہ اس عربی نے، اس میرے آقا کے غلام نے آقا کی خدمت میں سوال کیے۔ پہلا سوال کہتا یا رسول اللہ میرا پہلا سوال یہ ہے آقا میرے دل کی تمنا میں عالم دین بن جاؤں، رب مجھے دین کا علم عطا فرمائے۔ تو یا رسول اللہ بتائیں عالم کیسے بن سکتا ہوں؟ مجھے علم دین پڑھنے والا بندہ بننا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی مشکل کام نہیں، اللہ سے ڈرتے رہو تم عالم دین بن جاؤ گے۔ پتا چلا کہ جو رب سے ڈر جاتا ہے نا پھر وہ گناہ نہیں کرتا، جو رب سے ڈر جاتا پھر اسے پتا ہوتا ہے یار نماز نہیں پڑھوں گا تو مجھے سزا ملے گی، رمضان کی بے ادبی کروں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا۔ اگر دنیا میں رہ کے آقا کریم کی خدمت کی ہوگی، آقا کی سنتوں سے پیار کیا ہوگا، پھر
تو ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی۔ اے کاش ہم رب کے خوف سے رونے والے بن جائے، اللہ کا ڈر ہمیں نصیب ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار حدیث اس موضوع کے اوپر ہیں۔ بخاری شریف کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، اور یہ وہ حدیث پاک ہے جو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میرے آقا نے صحابہ کرام کو سنایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل قوم کے اندر ایک ایسا بندہ تھا جس کی ساری زندگی گناہوں میں بسر ہو گئی، ساری زندگی گناہ کرتا رہا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا نا، اسے پتا چل گیا اب میری زندگی کا اختتام ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہنے لگا، بیٹو میری ایک وصیت پہ میرے مرنے کے بعد تم نے عمل کرنا ہے۔ بیٹے کہتے ہیں، ابا جان بتائیں کون سی نصیحت ہے؟ باپ نے کہا، بیٹا جب میری روح نکل جائے، میرے اوپر موت طاری ہو جائے، تم نے کیا کرنا ہے؟ لکڑیوں کا اکٹھا کرنا ہے۔ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بعد ان میں آگ جلانی ہے۔ جب آگ کے شعلے بڑک اٹھے تو میری لاش کو، میرے جسم کو آگ کے حوالے کر دینا ہے۔ اب باپ مر گیا، حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر۔ بیٹوں نے کیا کیا؟ باپ کی وصیت پہ عمل کرنے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی۔ آگ کے شعلے جب بلند ہوئے، ان بیٹوں نے اپنے باپ کے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا۔ جب اس بندے کے جسم کی راکھ بن گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ مالک کریم تو دلوں کے رازوں سے باخبر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس گرد و غبار کو، اس بندے کے جسم کی راکھ کو حکم دیا کہ تو دوبارہ بندہ بن کے کھڑی ہو جا۔ اب وہ بندہ جب دوبارہ زندہ ہوا نا، رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے بندے مجھے بتا، تو نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کیوں کی تھی کہ میری میت کو تم نے آگ میں جلا دینا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا، پاک پروردگار عالم، دنیا میں رہ کے کوئی اچھا کام نہیں کیا، دن رات تیری نافرمانی میں بسر کیے۔ سوچا اگر رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ میں نے تو مالک کریم کی فرما برداری والا کوئی کام نہیں کیا۔ مولا تیرا ڈر میرے اوپر غالب آ گیا، تیرا خوف میرے دل و دماغ پہ اتر گیا۔ خوف خدا کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ہمارے خوف سے ڈر جاتا ہے وہ ایک نہیں بلکہ 2 جنتوں کا مالک بن جاتا ہے۔ تیرے اوپر ہمارا خوف طاری ہوا جا ہم نے تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو پکار کے کہتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو حدیث پاک کا پہلا سوال یہ تھا، اگر ہم علم والے بننا چاہتے ہیں، اگر ہم دیندار بننا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کریم علیہ السلام کے دین کا علم سیکھنا پڑے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ کا خوف جب ہمارے دل و دماغ پر غالب ہوگا، رب ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے گا۔ اب وہ عربی کہتا ہے، یا رسول اللہ میرا دوسرا سوال۔ حضور اسلام نے فرمایا، کرو، کون سا سوال ہے؟ آگے سے وہ آقا کا غلام آقا کی خدمت میں عرض کرتا ہے، آقا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں غنی بننا چاہتا ہوں۔ غنی کہتے ہیں مالدار بندہ، امیر بندہ، تو مجھے غنی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مالدار بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کوئی مشکل کام نہیں، تم قناعت اختیار کرو۔ قناعت کہتے ہیں اللہ کریم کی تقسیم پر راضی رہنا۔ اگر ایک بندہ ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں روپیہ دیا ہے، اگر وہ رب کی ذات پہ راضی ہے، دوسری طرف وہ بندہ جس کے گھر میں غربت کا ڈیرا ہے، اگر وہ بھی اللہ کی ذات پہ راضی ہے، اے پاک پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیری نعمتیں استعمال بھی کرتا ہوں، تیری نعمتیں کھاتا بھی ہوں، تیری نعمتیں پہنتا بھی ہوں، اے مالک کریم ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، رب تمہیں غنی بنا دے گا، اللہ تمہیں مالدار بندہ بنا دے گا۔ اعرابی تیسرا سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میرا تیسرا سوال یہ ہے، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں عادل بندہ بنوں۔ عادل کہتے ہیں انصاف کرنے والا، تو مجھے انصاف کرنے والا بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عادل بندوں کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔
نبی کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری اس کی تربیت فرمائی. حقیقت میں آقا علیہ السلام ہماری تربیت فرما رہے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم عادل بننا چاہتے ہو, اگر تم انصاف والے بندے بننا چاہتے ہو, میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی مشکل کام نہیں, جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو, اللہ تمہیں عادلین کی صف میں شامل فرما دے گا. ہم غور کریں نا, ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ اچھا لباس, اچھا کھانا, اچھے مشروبات. لیکن اگر کوئی شریف فقیر یا کوئی سفید پوش بندہ ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمارے گھر کے اندر یہ زبانیں اور یہ سوالات ہوتے ہیں. ہمارا 2-4 سال پرانا جو سوٹ ہے یا جو فلاں پرانی چیز پڑی ہے سمگتے کو دے دیتے ہیں. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کامل ایمان والا تو وہ ہے, حضور فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. چوتھا سوال اس عرابی نے میرے آقا کی خدمت میں یہ کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میرا چوتھا سوال یہ ہے, میرا دل کرتا ہے کہ لوگوں میں بہترین بندہ بن کے میں سامنے آؤں. جس گلی محلے میں بھی ہم جائیں تو لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں, یار فلاں بندہ جو ہے بڑا نیک ہے, ہماری گواہی اچھی ہو. تو مجھے بہترین بندہ بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تم معاشرے کے بہترین فرد بن کے ابھرو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع والے کام دو, نفع پہنچاؤ اپنے مال کے ذریعے, اپنے تعاون کے ذریعے. اور اصل دین نام اس چیز کا, میرے آقا کی حدیث ہے نا, اب دین النصیحہ, حضور فرماتے ہیں دین خیر خائی کا نام ہے. اگر ہم دنیا میں رہ کے اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس کریں, اپنے مسلمانوں کے لیے احساس والے کام کریں, نفع والے کام کریں, اللہ کی رحمت پہ امید ہے اللہ ہمیں معاشرے کے بہترین لوگوں میں شامل فرما لے گا. وہ عرابی میرے آقا کی خدمت میں 5واں سوال کرتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا دین اور دنیا کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آقا میرا 5واں سوال یہ ہے, میرا دل کرتا ہے میں نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جاؤں. تو مجھے نیک بننے کے لیے, نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بڑا حکمتوں بھرا جواب دیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دنیا میں نیک بننا چاہتے ہو, نیک لوگوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہو, تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ تمہارے اندر قوت ہونی چاہیے کہ تم نماز کی کیفیت میں اللہ کریم کا دیدار کرو. اور اگر تمہارے اندر یہ کیفیت نہیں تو پھر یہ سوچ لو جب تم نماز پڑھتی ہو تو تمہارا رب تمہیں دیکھتا ہے. آج ہم اپنے اوپر غور کریں ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا داماد مصطفیٰ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ کا مقدس فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے نا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں, میں رب تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کروں, تو آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں. فرماتے ہیں نماز رب سے ملاقات کا نام ہے. اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ملاقات کرے, میرا رب میرے ساتھ باتیں کرے, تو فرماتے ہیں رب کا عطا کردہ کلام قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. ان لوگوں کی تعلیمات پہ غور کریں. آج ہم نے نمازیں بھی چھوڑ دی, رب کے قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دی. آپ اس بات کی گواہی دیں گے ہمارے کتنے یقین کریں گھر ایسے ہوتے ہیں شادی ہوئی بیٹے کی, اب جو شادی اور جہیز میں قرآن پاک ملتا ہے وہ الماری کے اوپر پڑا ہے, الماری کی زینت بنا ہوا ہے, یقین کرے گرد و غبار اس قرآن کریم کے اندر پڑی ہوتی ہے. آج ہم نے درس قرآن چھوڑ دیا. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. پہلے کے لوگوں کی زندگیوں کے واقعات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. وہ لوگ تھے جو میرے آقا کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے تھے, مگر آج ہم لوگ ہیں. پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے, کہتے تھے یار یہ سرکار کی سنت ہے, اس کو اپنانا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. آج کے لوگ کہتے ہیں خیر یار کون سا فرض ہے, یہ تو سنت ہے, اس کو چھوڑ بھی دے تو کیا ہوگا. لیکن اصل جو چیز ہے وہ نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. اس عرابی نے 5واں سوال کیا, یا رسول اللہ میرا 5واں سوال یہ ہے, آقا مجھے یہ بتائیں
کہ یا رسول اللہ میں کامل ایمان والا کیسے بن سکتا ہوں، اللہ مجھے کامل ایمان عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا اسلام نے فرمایا اگر تم کامل ایمان والا بننا چاہتے ہو، حضور اسلام نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے بنا لو، تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ آج ہمارا اخلاق کیسے؟ ہر بندہ یار اپنے ضمیر میں جھانکے کہ ہماری تو کیفیت یہ ہونی چاہیے، کوئی بندہ 2-4 سیکنڈ کے لیے ہمارے پاس آ کے بیٹھے تو اس کو نبی علیہ السلام کے دین کی نصیحت اور سبق ملے۔ لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے، کوئی بندہ ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے نا، اللہ اکبر، ہم ایسی گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، ایسی گندی باتیں اس سے کرتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے ضمیر سے جان کے کہتا ہے یار یہ کتنا بڑا عجیب قسم کا بندہ ہے، کتنا گندا بندہ ہے، کیسا بد اخلاق بندہ ہے، آئندہ کے بعد اس کی صحبت کو میں نے اختیار نہیں کرنا۔ لیکن وہ بھی تو لوگ تھے جن کی زندگی کا ایک ایک دن، جن کی زندگی کی ایک ایک شب نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق بسر ہوا کرتی تھی۔ آج اپنے ضمیر کو جگائیں اور غور کریں، آج ہم کہتے ہیں مسلمانوں پہ زلزلے آ رکھے ہیں، مسلمانوں پہ طوفان آ رکھے ہیں، مسلمان دن بہ دن تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا یہ نوبت مسلمانوں پہ کیسے آئی؟ آج وقت ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے وفا کرنے کا، آج یہ نوبت اس لیے آئی ہم نے آقا کریم کے دین کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، جس کام کا رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا دنیا میں اس کام کو چھوڑ دیا، جو صحابہ کرام کی تعلیمات تھی ان کو ہم نے بلا دیا، ہمارے بزرگان دین نے جو ہمیں سبق دیے تھے ان کو چھوڑ دیا، خیروں کی نکالی شروع کر دی۔ پھر نوبت یہ آ گئی، آج مسلمان جو ہے وہ غالب نہیں مغلوب نظر آتا ہے، آج کا مسلمان فاتح نہیں مفتون نظر آتا ہے، آج کا مسلمان ذلت کی چکی میں پس رہا ہے۔ وجہ یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے یہ کسی اور نے نہیں، ہر بندہ اپنے ضمیر سے پوچھے یار میں اپنے گھر والوں کی کتنی تربیت کرتا ہوں، میں اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے کیسے اقدام کرتا ہوں۔ آج وقت ہے اپنے معاشرے کو سنوارنے کا۔ خدا کی قسم پہلے کے لوگ تھے اگر ان کی زندگیاں پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی کا ایک ایک پل میرے آقا کے طریقے کے مطابق بسر ہوتا تھا۔ حضرت سیدتنا خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی یہ صحابیہ تھی، اور جب یہ عالم کفر میں تھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، ان کا ایک نوجوان بھائی دنیا چھوڑ کے چلا گیا تو بھائی کے غم میں دن رات آنسو بہاتی، بھائی کی یاد تڑپاتی، اور علماء فرماتے ہیں عالم کفر میں یہ گانے گایا کرتی تھی، غزلیں پڑھا کرتی تھی، غم والے شعر پڑھتی تھی۔ لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا دامن کرم آپ کو عطا فرما دیا۔ جب صحابیت کا منصب آپ کو ملا، حضور علیہ السلام کی صحابیہ بننے کا شرف ملا، تو جناب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب ایران کے ساتھ جنگ لگی اللہ نے آپ کو 4 بیٹے عطا فرمائے، چاروں کے چاروں آپ کے سامنے جوان ہوئے۔ آپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو فرمایا اے میرے بیٹو تم نے رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، میرے دل کی خواہش ہے سرکار اسلام کے دین اسلام کی جنگ ہے، تم جنگ میں جا کے رب کی راہ میں قربان ہو جاؤ۔ یہ اسلام کی دولت تھی، یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا۔ اب ہوا کیا، چاروں کے چاروں بیٹوں کو آپ نے روانہ کیا۔ جب چاروں کے چاروں بیٹے اس جنگ میں شریک ہوئے اللہ کا کرم ایسا ہوا پہلا بیٹا بھی میرے آقا کے دین پہ قربان ہو گیا، دوسرا بیٹا بھی رسول اللہ کے دین پہ قربان ہوا، تیسرا بیٹا بھی۔ جب چاروں کے چاروں بیٹے راہ خدا میں قربان ہو گئے، کسی نے کہا اے بی بی خنسا اللہ کے کرم سے تیرے چاروں بیٹے رب نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیے ہیں۔ ذرا غور کریں وہ خاتون جو اسلام سے پہلے اپنے بھائی کے جانے پر پورا سال دیوانہ بڑی رہی، پورا سال روتی رہتی تھی، آج نبی پاک علیہ السلام کے دین کا علم ملا، آج حضور کا دامن کرم ملا، رب نے ایسا صبر دیا، رب نے ایسا جذبہ اور جرأت دی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے پاک پروردگار عالم تیرا شکر ہے تو نے میرے چاروں بیٹوں کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی ہے۔ ہم غور کریں ہمارے گھروں کے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں؟ آج جو دین ہے نا یقین کریں بڑی آسانی سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔
لیکن ہم افسوس اس پہ عمل نہیں کرتے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابیہ تھی، تھوڑی دیر کے لیے اپنے معاشرے پہ غور تو کرے نا، میری بیوی کیا شرعی پردہ کرتی ہے، میری بہن کیا شرعی برقع پہنتی ہے، میری بیٹی یا میری ماں شرعی پردہ کرتی ہے، غور کرے اپنے اوپر، اپنے ضمیر میں جا کے ہمارے گھروں کے حالات کیسے ہیں، ہمارے گھروں کی چال چلن کی انداز کیسے ہیں، کیا ہماری ماں بہن، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں شرعی برقع پہنتی ہیں، کیا اور نبی علیہ السلام کے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتی ہے؟ صحابیات کا درس یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دین پر عمل کریں، دین اسلام کا پہرا دیں۔ حضرت ام خلاد وہ صحابیہ تھی جن کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ جب آپ کا بیٹا جنگ میں شہید ہوا نا تو کسی نے کہا کہ بی بی تیرا بیٹا نوجوان تو تھا وہ شہید ہو چکا ہے، آپ نے شرعی برقع پہنا، نقاب کیا، بیٹے کی میت کی طرف جا رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بی بی آج تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، کیا آج بھی تو پردہ کرے گی؟ آپ کا بڑا پیارا جواب تھا، آپ نے فرمایا میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا شہید نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا نہیں مری۔ یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا۔ آج مدرسۃ المدینہ میں آپ تشریف لائے تو تھوڑی دیر کے لیے یار ہم اپنی اصلاح بھی تو کریں نا۔ ہمارے کتنے عزیز و اقارب دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، کتنے نوجوان آپ پہ ایسے بیٹھے ہیں، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا، کسی کی ماں دنیا چھوڑ کے جا چکی ہوگی، اور کسی کے رشتہ دار چلے جا چکے ہوں گے، لیکن آج تک کوئی قبر سے واپس آ کے ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ قبر کی سزا بڑی سخت ہے، قبر کے اندر یہ سوال ہوگے۔ آج اگر کسی مدرسے کے یا کسی سکول کے بچے کو پتہ چل جائے کہ یار فلاں تاریخ کو میرا پیپر ہے، اور اسے یہ بھی گیس مل جائے، نقل مل جائے، یار تیرے پیپر کے اندر یہ 5 سوال آئیں گے، تو وہ طالب علم کبھی پوری کتاب کو رٹا نہیں لگاتا، اسے نقل مل جاتی ہے۔ اور اگر حقیقتاً وہی سوال پیپر میں آ جائیں تو وہ 100 میں سے 100 نمبر لینے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ قربان جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پہ، آقا کریم علیہ السلام نے میں یہ بتا دیا قبر کے اندر کون کون سے سوال ہونے ہیں، ان کے جواب کیا ہیں، قیامت کے دن کون کون سے ہم سے سوال ہوں گے، اس امتحان کی تیاری ہم نے کیسے کرنی ہے۔ اب کمی ہمارے اندر ہے، ہم نبی علیہ السلام کے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے۔ آج وقت ہے اپنی زندگی حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق بسر کرنے کی۔ جو میں نے حدیث پاک شروع کی، اس میں 20 سے زیادہ اس اعرابی نے میرے آقا کی خدمت میں سوال کیے، وقت کیونکہ مختصر ہے چند ایک میں چیزیں اور بیان کرتا ہوں۔ اس اعرابی نے ایک اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا دل کرتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہو اللہ تعالیٰ سے میں پاک صاف حالت میں ملاقات کروں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے یقین کرے بڑی پیاری تربیت فرمائی، اور آقا کا یہ وہ جواب ہے جو دل کے کانوں سے سننے والے ہیں۔ آج کے نوجوان کان کھول کے جواب سنے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غسل جنابت میں جلدی کیا کرو۔ اگر تمہارا جسم ناپاک ہو چکا نا کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو جتنی جلدی ہو سکے پاکی حاصل کرو۔ آج یقین کرے بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے پاس بزرگ ایسی ہوتے ہیں پوری رات ان کا جسم ناپاک رہتا ہے، پورا دن ان کا جسم ناپاک رہتا ہے۔ تھوڑے قریب آ جائے مہمان، کافی آ رہے ہیں، تھوڑے قریب آ جائے۔ آج کتنے ہمارے نوجوان ایسے، کتنے ہمارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں، یقین کرے پورا دن یا پوری رات جن کے جسم پہ ناپاکی رہتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس بندے کا پورا دن جسم ہی ناپاک ہے وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اسے نمازوں سے کتنا پیار ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام کے دین کی برکت دیکھے، غسل کرنا اپنے فائدے کے لیے، نہانا ہے، پاک ہونا ہے اپنے جسم کی پاکیزگی کے لیے، مگر اس پر بھی رب تعالیٰ نے ہمیں کتنا اجر دیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں تم جتنی جلدی ہو سکے اپنے جسم کو پاک کرو، اس کی برکت تمہیں یہ ملے گی، اللہ کریم کی بارگاہ میں تم پاکیزہ حالت میں رب سے مل سکو گے۔ اتنی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعرابی نے ایک اور سوال کیا، آقا میرا دل کرتا ہے میری جائز دعائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میرے آقا نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دو۔
حرام کمانا چھوڑ دو. جب تم حلال کھاؤ گے، حلال استعمال کرو گے، حرام سے بچو گے، اللہ تمہاری دعاؤں میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے گا. اعرابی نے اور سوال کیا، یا رسول اللہ میرا ایک اور سوال یہ ہے، آقا میرا دل کرتے اللہ مجھے خاص قسم کا نور بھی عطا کرے. تو یا رسول اللہ مجھے اللہ کا نور حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں نور خاص عطا فرمائے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو. آج غور کریں نا، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. یقین کریں پاکستان کے اندر 100 میں سے 80% ہمارے گھروں میں طلاقوں تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں. کبھی ہم نے ان باتوں پہ غور نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ حسن اخلاق کی کمی ہے. رشتہ داریوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے. ہمارا حق تو یہ تھا رشتہ داریوں کو جوڑا جائے، مگر افسوس ہم جوڑتے نہیں، رشتہ داریاں توڑنے والے کام کرتے ہیں. آج وقت ہے نبی پاک کے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا. ایک شاعر ہے، انہوں نے نا موجودہ معاشرے کے اوپر چند ایک اشعار لکھے. آئے میں آپ کو وہ سناتا ہوں، یقین کریں آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس شاعر نے آج کے موجودہ پرفتن دور کو اپنے اشعار میں قلم بند کیا. اس نے لکھا کہ کامیاب اج رہندے نے او بندے جڑے انگلاں اُتے نچان والے. کامیاب اج رہندے نے او بندے جڑے انگلاں اُتے نچان والے، الٹی اپنی پگ لوا بیندے عزت کسے دی جڑے بچان والے. برے بن جاندے رائے پان والے، چنگے ہو جاندے ورگلان والے، قتل کرن والے صاف بری ہوتے، بھائے لگ جاندے نہ چھڑان والے. کیوں جیا زمانہ اج آ گیا ہے، کیسی مل گئی گندی فضا سانو، گلا کریے تے کسے تے کی کریے، ساڈے عملاں دی ملی سزا سانو. اج وقت سارے غلام یارو، کل وقت سی یارو غلام ساڈا، کردے حاکم محکوم کم سارے، بند کردہ جیڑا اسلام ساڈا. اسی دامن حضور دا چھڈ دتا تانوں فکریا پھردا نظام ساڈا. اسی اجے بھی توبہ جے نہ کیتی ہوسی ایس تو پیڑا انجام ساڈا. اسی او دی بھی شرم نہیں کھاندے جس نے تکتی لگن نہ دتی ہوا سانو. گلا کریے تے کسے تے کی کریے، ساڈے عملہ دی ملی سزا سانو. تو انو پتہ نہیں پہلی قوماں دا ہویا حشر جو اس جہان اندر آکے قہر چ رب نے غرق کیتی. حضرت نوح دی قوم طوفان اندر قوم لوط دا تختہ الٹ کے تے غرق کیتی رڑے میدان اندر. قوم موسیٰ بھی سنے فرعون ڈبی، دیکھو نیل دے بحر روا اندر. رب دے قہر تو اجے بچائی جاندی، کملی والے دی صرف دعا سانو. گلا کریے تے کسے تے کی کریے، ساڈے عملہ دی ملی سزا سانو. چند ایک باتیں اصلاحی آپ تک پہنچائی، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ آپ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں تشریف لائے، ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اللہ کو قدم قدم برکتیں نصیب فرمائے. اور میں مختصر سا اپنے مدرسۃ المدینہ کا تعارف بھی کروانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل ہمارا جو یہ مدرسۃ المدینہ ہے یہ عالم اسلام کی غیر سیاسی تبلیغی و اصلاحی تنظیم دعوت اسلامی کی ایک شاخ ہے، جس کی بنیاد ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے رکھی. الحمدللہ ہمارے اس مدرسۃ المدینہ کے اندر 150 کے قریب طلباء کرام حفظ و ناظرہ کی سعادت حاصل کر رکھے ہیں. الحمدللہ ہماری 7 کلاسیں ہیں، جن میں سے 4 ہمارے درجے 4 ہماری کلاسیں جو ہیں وہ یہ ہیں جس میں قرآن کریم بچوں کو حفظ کروایا جاتا ہے. 3 ہماری کلاسیں ابتدائی ہیں جس میں بچے داخل ہوتے ہیں تو وہ ناظرہ قرآن کریم اور مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ خالی ہم قرآن کریم بچوں کو حفظ نہیں کرواتے بلکہ 3 ہم بنیادی کتابیں مسائل والی وہ بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ عز و جل. اور وہ کتابیں جو کہ اسلام کی بنیادی باتیں اس نام سے ہیں. تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ بھی کوشش فرمائیں اپنے بچوں کو، اپنے بانجوں کو، اپنے عزیز و اقارب کے بیٹوں کو دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان ادارے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں. یقین کریں اگر میرے یا آپ کی کوشش کرنے سے کوئی بچہ حافظ قرآن بن گیا، کوئی عالم دین بن گیا، یقین
یقیناً ہماری بخشش کا سامان ہوگا۔ جتنے مہمان دور سے آئے ہیں، پاکستان کے ہر علاقے میں دعوت اسلامی کے مدارس ہیں۔ الحمدللہ 4000 کے قریب دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کے جن میں بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں۔ 2 لاکھ کے قریب طلباء کرام ایسے ہیں جو دعوت اسلامی کے مدارس میں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جامعات المدینہ کے، لیکن میں آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کے دین کا حافظ بنائیں، دین کا عالم بنائیں۔ آج اگر ہماری شکایتیں ہیں نا کہ ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا، ہماری بیٹی ہماری بات نہیں مانتی، وجہ یہ ہے ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں لے کے آتے، دیندار نہیں بناتے۔ اگر ہماری اولاد دیندار بنے گی، ہماری آنے والی نسلوں سے بھی نبی کریم علیہ السلام کے عشق کی خوشبوئیں اٹھے گی۔ آج وقت ہے خود بھی نیک بنے، اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنائے۔ الحمدللہ ہمارے گاؤں منڈیر کے اندر جس طرح یہ ہمارا مدرسہ المدینہ قائم ہے، اسی طرح اہل علاقہ کے لیے، ہمارے گاؤں والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے گاؤں کے اندر اسلامی بہنوں کا، عورتوں کا مدرسہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ الحمدللہ 1 کنال جگہ پہ بڑی حسین عمارت ہے، ہمارے گاؤں کے وسط میں ہے، اور وہاں پر بھی الحمدللہ اس وقت 50 کے قریب عورتیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا علم سیکھ رہی ہیں۔ 3 گھنٹے کا وہ کورس ہے، 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک۔ 25 ماہ کی مدت ہے، 2 سال 1 ماہ۔ 25 ماہ کے اندر ضروریات زندگی کے اسلامی بہنوں کے جو شرعی مسائل ہیں وہ الحمدللہ وہاں پر جو ہماری معلمہ ٹیچرز آتی ہیں وہ ان کو سکھاتی ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو ٹائم نکال کے اس مدرسے میں داخلہ دلوائیں۔ دیکھیں علماء فرماتے ہیں اگر ایک بچہ عالم بنے نا وہ ایک گھر کو سنوارتا ہے، لیکن اگر ایک عورت عالمہ بن جائے وہ پورے خاندان کی تربیت کرتی ہے۔ تو ہم غور کریں، ہم خود بھی نیک بنے، اور نبی کریم علیہ السلام کے دین کے جتنے بھی اہل سنت کے مدارس ہیں، اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے پاکستان کے اندر بیرون ملک ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں، ان میں داخلہ دلوائیں۔ اور دوسرا یہ پیغام تھا کہ آپ جتنے بھی تشریف لائیں ہیں کوشش فرمائیں اپنے بچوں کو ہمارے مدرسہ المدینہ میں داخل کروائیں۔ آپ یقین کریں ہمارے مدرسے کے ایسے طلباء کرام بھی ہیں جو روزانہ 50 60 لائنیں قرآن پاک حفظ کا زبانی سبق سناتے ہیں، اور 50-60 لائنیں جو ہے نا یہ قرآن پاک کا 1 ربع بنتا ہے، 1/4 حصہ، جسے ہم 1 پاؤ کہتے ہیں۔ تو جو بچہ مجھے بتائیں ایک دن کے اندر 50 60 یا 70 لائنیں سبق سنا رہے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے 4 دن میں اپنا قرآن کریم کا 1 پارہ حفظ کر لیتے ہیں۔ اور 2019 کے اندر الحمدللہ ہمارے مدرسہ المدینہ منڈیر کے 45 بچے ایسے تھے جنہوں نے حفظ و ناظرہ کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان میں سے 9 بچے تھے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، 36 بچے وہ تھے جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم پڑھا۔ ہمارے ادارے کے اندر ناظرہ پڑھنے والوں کو بھی سند دی جاتی ہے۔ کیوں؟ بعض بچے اگر حفظ کے لیے چھوڑ جائیں، یا بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جو بیرون ملک سے آتے ہیں ناظرہ پڑھنے کے لیے، اگر وہ چلے جائیں تو ان کے پاس یہ پروف ہو کہ دعوت اسلامی کے مدرسے میں اس بچے نے مدنی قاعدہ اور ناظرہ کورس کی ہے۔ اور پھر 2020 کے اندر الحمدللہ عز و جل، چونکہ آپ کو پتہ ہے ملکی حالات 4-5 ماہ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام مدارس ہی بند رہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے الحمدللہ عز و جل 25 کے قریب ایسے بچے جنہوں نے ناظرہ مکمل کی ہے۔ 2020 کے اندر سمجھ لیں 6 ماہ مدرسہ لگا ہوگا، اور اس کے علاوہ 6 بچے ایسے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کی ہے۔ اور ابھی جو 2021 یہ سال رواں ہے چل رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہمارے مدرسہ المدینہ کے تمام اساتذہ کرام کی کوشش ہے کہ ہمارے مدرسے کے 14 ایسے بچے ہیں جن کے 7 8 9 10 پارے حفظ ہو چکے ہیں۔ ہماری نیت ہے ہم نے ان کو اسی سال کے اندر مکمل قرآن کریم حفظ کروانا ہے۔ تو آپ کو یہ پیغام ہے کہ آپ بھی کوشش فرمائیں۔ میں چند ایک بچوں کے نام لیتا ہوں، آپ اگر وہ ادھر موجود ہوں تو تشریف لے آئیں۔ عثمان اظہر، ادھر ہے عثمان اظہر، عمران رشید، عاطف